میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے، اس کی موت کے وقت اللہ پاک اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مکمل ضابطۂ حیات اپنے پاک کلام کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ How I can become a best teacher, how I can become a best scholar, how I can become a best person، یہ ایک سوال ہے اگر ہمارے ذہن میں، تو قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ قرآن پاک مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تبیان لکل شیء کہہ کے فرمایا۔ اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے۔ علوم کا مجموعہ، یعنی علم جسے علم کہا جائے، جو معرفت ہے، جو پہچان ہے، جو انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوار دیتا ہے، وہ قرآن پاک نے ہمیں عطا کیا۔ اور اس پاک کتاب کے آغاز ہی میں رب کریم جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا، ایسا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس میں کوئی شک کی، کوئی غلطی کی، کوئی کسی قسم کے خامی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ اور پھر ان کی صفات آگے بیان کی۔ یہ ڈر والے کون ہیں؟ یہ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ آگے ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں تقوی والوں کی۔ مزید ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون،
اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات ہیں ان کی۔ اب ان صفات کے حاملین کے لیے بشارت کیا دی گئی؟ فرمایا در والوں کے لیے ہدایت، جو نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو قرآن پاک اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار ہم نے خود اور سوچا ہوا ہے۔ ہمارا کامیابی کا معیار دنیا، پیسہ، اپروچ، سورسز، تعلقات، بڑی جاب، بڑی پوسٹ، بڑا بزنس، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات، بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ سرمایہ، اقتدار، منصب۔ ہم کہتے ہیں ہی از اے سکسیسفل پرسن، ہی از اے سکسیسفل مین، یہ کامیاب ہے، فلاں کامیاب ہو گیا، بہت آگے نکل گیا، بزنس میں، کاروبار میں، دنیا میں، مال میں۔ اب ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب کن لوگوں کو ارشاد فرمایا؟ فرمایا ھدی للمتقین۔ وہ یہ کتاب جو ہے یہ ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی صفات بیان کی، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آخرت پر، انبیاء پر، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ کامیابی کا ایک مکمل ٹاپک الگ ہے، لیکن کامیاب کون، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ پیسے والا، سرمایہ والا، دولت والا، دنیاوی شہرت والا، دنیاوی منصب والا۔ اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو پھر نمرود، فرعون، حامان، شداد، قارون، انہوں نے بھی بڑی شہرت پائی تھی، بڑا پیسہ پایا تھا، بڑا مال پایا تھا، بڑے اقتدار کے مالک ہو گئے تھے، بڑے بڑے منصب پر پہنچ گئے تھے، مگر وہ کامیاب نہیں تھے۔ ہاں، اور کامیاب حبش سے چلنے والے غلام کو، پیسوں کے عوض بکنے والے اس غلام کو، گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹے جانے والے اس غلام کو، تپتی ریت پہ لٹا کے مارے جانے والے اس غلام کو، جس کو کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، جسے کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے، جس سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، مگر قرآن نے ان جو ہے وہ تپتی ریت پہ لیٹے ہوئوں کو، جن کے جسم پر ایک چادر ہے، جنہیں کوئی پاس بٹھانا بھی پسند نہ کرے، رب کریم کی بارگاہ میں ایسوں کا درجہ بڑا بلند ہے۔ تو یہاں معیار کامیابی اور ہے، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک اور مقام پر اس کو ڈیفائن کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قولوا قولا سدیدا، جب بولو تو سیدھی بات بولا کرو، سچی بات بولا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ کامیاب کون؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا۔ اس کو قرآن نے کامیاب قرار دیا، کیونکہ کامیابی کے موضوع پر قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جو کامیاب ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں متقین کی صفات کو بیان کر کے ان کے لیے کامیابی کا اعلان کیا، اور مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ کامیابی کا راستہ قرآن نے بیان کیا، اللہ کا ڈر، تقوی۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے سورۃ النساء، ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود کا بیان ہو رہا ہے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے جنت میں داخل کر دیا جائے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ویسی جنت الباغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس مقام کو اللہ پاک نے فرمایا جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور مزید سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن نے کامیابی کس کو قرار دیا؟ فرمایا یہ جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ جو کامیابی پانے والے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے ڈیفائن کیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ مزید سنیے، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ ارشاد فرمایا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا، یعنی جو عذاب سے بچا لیا گیا، جس سے عذاب دور کر دیا گیا، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ذالک الفوز المبین، کھلی کامیابی قرار دیا، جو اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ارشاد فرمایا اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ قربان جائیں اپنے رب کے وعدوں پر۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ہم توکل کریں۔ آج دنیا میں بعض اوقات انسان کے پاس پیسہ نہیں زیادہ ہوتا تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جانے لگ جاتا ہے، گناہ کے کاموں میں جانے لگ جاتا ہے، برائی کے کاموں میں جانے لگ جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں جانے لگ جاتا ہے، کہتا میرے پاس پیسہ نہیں، رشوتوں کے لین دین میں لگ جاتا ہے، کوئی ناجائز کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا، اس کا مال، اس کا سرمایہ، اس کی جو لذتوں کی جب وہ کشش میں ڈوب کر بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کے راستے کی طرف چلتا ہے، اور اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں وہ بشارتیں دی ہیں ایمان والوں کے لیے، اور یہاں رب کائنات نے وعدے کا لفظ ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ کہ اللہ پاک انہیں ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان کر کے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کا سرمایہ، اس کی لذتیں، اس کے عیش و عشرت، اس کے میوہ جات، دنیا کے باغات، دنیا کی فصلیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی دکانیں، دنیا کی چیزیں، یہ چیزیں کچھ بھی میں نے نہیں رکھتی۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایک چیز کو گن گن کے فرمایا جا رہا ہے کامیابی کیا ہے۔ مزید میرا رب سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے
فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. مزید سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. فرمایا اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک جل شانہ سورہ توبہ میں مزید آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں. اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ. اللہ فرماتا ہے اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. کیوں؟ فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہ سودا ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیے ہیں یہ مال اور جان. ان کے قیمت کیا کہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے پیچھے لگ کے، مال اور اس کے منصب کے پیچھے لگ کے، حرام اور ناجائز راستے اختیار کر کے، گناہ کے کام کر کے بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں بہت آگے نکل جاؤں گا. غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، کسی کو ڈیمیج کر کے، کسی کو ڈیگریڈ کر کے، کسی کی جناب عزت اچھال کے، کسی کی جو وہ غیبتیں کر کے اس کی جو وہ عزت خراب کر کے، کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کر کے میں آگے نکلوں گا. اس کی غلط فہمی ہے. کسی مسلمان کی غیبت کرنا حرام، چغلی کھانا حرام، کسی کی عزت خراب کرنا حرام، کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس پر تہمت لگانا، بہتان لگانا یہ حرام. کسی مسلمان کی بلا عذر شرعی دل آزاری کرنا حرام، کسی کو ایذا دینا حرام، کسی کا عیب اچھالنا حرام. کتنے گناہوں میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ رہا ہے میں کامیابی حاصل کروں گا. یہ گناہ کے کاموں میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کی ناراضی والے کاموں میں کامیابی نہیں ہے، اللہ رسول کو
ناراض کر کے بندہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ رسول کی نافرمانی کر کے انسان حقیقی کامیابی اور حقیقی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا. اللہ رسول کو ناراض کر کے یہ کیا سمجھتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یہ چند منٹ کے لیے اگر اس کو کوئی منصب مل بھی گیا, اگر اس کو کوئی پوسٹ مل بھی گئی, اگر اس کو کسی جگہ پر جب ترقی مل بھی گئی, کسی کی عزت خراب کر کے, کسی کا حق مار کے, کسی کو ڈیمیج کر کے, کسی کو تکلیف دے کے, کسی کو اذیت دے کے, تو اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ سدا رہنا میرا منصب, سدا رہنا میرے پاس یہ پوسٹ, سدا رہنی ہے میری یہ جاب, سدا رہنا میرا یہ بزنس, سدا رہنی ہے میری یہ عزت, سدا رہنی ہے میری جوانی, کیا سدا رہنی ہے میری طاقت, کیا سدا رہنی ہے میری صحت؟ نانا کہتے ہیں سدا نہ حسن جوانی ماپے, سدا نہ صحبت یارا, سدا نہ باغی بلبل بولے, سدا نہ باغ بہارا. یہ سدا نہیں رہنی چیزیں, یہ ختم ہونے والی ہیں. یہ ایک دن یہ چیزیں, یہ جوانی, یہ صحت, یہ منصب, یہ مال, یہ اقتدار, یہ عہدہ, یہ سب ختم ہو جائے گا. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ایک ٹیچر کا کردار اپنے طلبہ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. طلبہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. طلبہ کو ایک شخصیت, ایک اپنے کردار کے لحاظ سے اس کو ٹیچ کرنے والا, اس کو سمجھانے والا, اس کو سکھانے والا, اس کو ایک آئیڈیل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. میں کچھ عرصہ ٹیچنگ کرتا رہا. ایک چھوٹی کلاس میں ہم لوگ تھوڑا عرصہ میں نے ٹیچنگ کی. اب امیجن کریں دوسری یا تیسری کلاس کے بچے, بعض اوقات گفتگو کے دوران بات چیت سمجھاتے ہیں بچوں کو کچھ سنت آداب سکھا دیتے. بیٹا پانی پینا ہے تو پانی پینے کی یہ سنتیں ہیں, پانی 3 سانس میں پینا چاہیے, پانی دیکھ کے پینا چاہیے, بیٹھ کے پینا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے, پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. تو اس طرح کر کے کچھ سنت آداب ذکر ہو رہی. تو یہ بات ہوئی, کسی دن ہوئی ہوگی, کئی دن گزر گئے اس بات کو. شاید ایک دن پانی تھا, ٹھنڈا پانی تھا, گرمی کے دن تھے, میں تھوڑا تھوڑا پیتا رہا. ٹھنڈا تھا, ایک دم سے پیا نہیں میں نے. اب میں نے اس گلاس کو کچھ ٹائم میں ختم کیا تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے, کہتا سر آپ نے تو کہا تھا کہ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے, آپ نے تو کئی سانسوں میں پیا ہے. کئی دن گزر گئے تھے اس بات کو. ایک دوسری تیسری کلاس کا بچہ, یہ 8-9 سال کی عمر کا ہوتا ہے, 7-8 سال کی عمر میں بچہ دوسری تیسری میں ہوتا ہے, 8-9 سال کا ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچہ فیل نہیں کر رہا, ریلائز نہیں کر رہا, اس کو سمجھ نہیں, اس کو پتہ نہیں چل رہا, اس کو بہت کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور آج کا دور, جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ بچے ہمارے دور کے چالاک ہو گئے. آج کا دور جو بہت فاسٹ دور ہے, بہت تیزی کا دور ہے, بڑی تیزی کے ساتھ بچوں کے اندر ان کا آئی کیو لیول بھی بڑھ گیا ہے, ان کی ویکیبلری بھی بڑھ گئی ہے, لیکن بعض چیزوں میں ان کی سوچیں بہت آگے, اور جہاں نہیں جانی چاہیے تھی وہاں بھی چلی گئی. ہر چیز کی تیزی درست نہیں ہے. ہم خوش ہے کہ بچے کو موبائل آن کرنا آ گیا, موبائل میں اس کو اپلیکیشن نکالنی آ گئی. 2-2.5 سال کا بچہ بول نہیں سکتا, لیکن یہ موبائل کھول لیتا ہے, پلے سٹور کھول لیتا ہے, پلے سٹور میں سے گیم ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. امی اس کی جب گیم اڑا بھی دیتی ہے, ڈیلیٹ کر دیتی ہے, لیکن وہ گیم خود ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے, گیم کھیل لیتا ہے. اب یہ اس کو پتہ ہے کہاں ویڈیوز پڑی ہیں, اس کو پتہ ہے کہاں تصویریں پڑی ہیں. اب 2-2.5-3 سال کا بچہ, ہم کہتے ہیں جناب اس کو ابھی بول نہیں پا رہا صحیح طرح, لیکن ان چیزوں کا اس کو پتہ چل گیا ہے. بڑی بڑی عمر کے کئیوں کو پتہ نہیں ہے. ایک بہت مشہور اور بڑے ہی مصروف ڈاکٹر ہے, ان کے پاس میں بیٹھا تھا, تو وہ اپنے جو ہے نا وہ کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے اسسٹنٹ, اس کو بلا کر کہہ رہے تھے یار یہ واٹس ایپ کیسے کھلنا ہے, یہ ضروری کسی نے میسج بھیجا امریکہ سے, وہ کہہ رہے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, تو میرے موبائل میں واٹس ایپ کھول لو یار, کہاں کھلنا ہے اس نے. جو بیزی لوگ ہیں, مصروف لوگ ہیں, جو کام میں بیزی ہیں اپنے میں, ان کو یہاں تک نہیں پتا کہ واٹس ایپ کھلنا کہاں سے ہے. اور آج بچہ 2-2.5-3 سال کا بچہ موبائل کھول کے, اس کا لاک کھول کے, اس کا پاسورڈ کھول کے پلے سٹور میں چلا جاتا ہے, گیم ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. آپ سمجھ نہیں بچوں کا دماغ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نے ایک بات عرض کر کے آپ کے سامنے پورا سین, ایک سینیریو رکھا ہے کہ ٹیچر کا کردار رول ماڈل ہوتا ہے. آج تک ہم تکلیف فیل کرتے ہیں
ایک شخص کے بیہیویئر کی، ایٹیٹیوڈ کی، اس کا جو ہے وہ کردار، میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں کسی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں، بلکہ میں اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. That time I was a student of 9th class. میں اس وقت کی فیلنگ آج تک آپ کے ساتھ، میں اللہ رسول کی بارگاہ میں جب وہ ڈر کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی معاف کرے، ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی ان کو بھی معاف کرے، لیکن میں آپ کے ساتھ فیلنگ شیئر کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کردار اسٹوڈنٹس کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھی قوم کو بنانے والا ہے. ایک اچھا ٹیچر جو ہے ایک اچھا معاشرہ بنانے والا ہے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھی جو ہے وہ پرسنالٹی بنانے والا ہے. ایک اچھا ٹیچر جو ہے ایک اچھا مسلمان کریٹ کرنے والا ہے، جو ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنے والا، جو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے والا، جو ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنے والا، جو بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنے والا. کیونکہ تعلیم کے اندر شعور ہو، تعلیم کے اندر تربیت ہو، تعلیم کے اندر علم ہو تو وہ کردار کو پختہ بناتی ہے. کیونکہ تعلیم کا مقصد ہی ہم نے یہ پڑھا تھا ٹو بلڈ اپ پرسنالٹی آف اے اسٹوڈنٹ، کہ تعلیم کا مقصد اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، کردار کو پختہ کرنا ہے، شخصیت کو نکھارنا ہے، شخصیت کو ابھارنا ہے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھے معاشرے کو بنیاد فراہم کر رہا ہوتا ہے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھی ریاست کے لیے ایک اچھا سرمایہ دے رہا ہوتا ہے. ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس کے پاس یہ نرسری ہے، اس کے پاس یہ سوچیں ہیں، یہ پاکیزہ خیالات بنا دے، یہ پاکیزہ دل بنا دے، اس کی سوچوں کو پاکیزہ کر دے، اس کے کردار کو پختہ کر دے، اس کے کردار کو اچھا بنا دے، اس کے کردار کو بعمل بنا دے. اس کو کرپشن سے نفرت ہو، اس کو جھوٹ سے نفرت ہو، اس کو بدعنوانی سے نفرت ہو، اس کو برائی سے نفرت ہو. یہ اچھی سوچوں والا، اچھے کردار والا، اچھے دل والا، اچھی سوچوں والا، اچھی باتوں والا، اچھے جو وہ خیالات والا یہ اسٹوڈنٹ جب کسی جاب پہ آئے گا، جب کسی پوسٹ پہ آئے گا، جب کسی منصب پہ آئے گا، دنیا کے کسی ادارے میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوگا، اس کا قلم چل رہا ہوگا، اس کے آرڈر چل رہے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہوگا. اس کو پتا ہوگا I'm a Muslim, as a Muslim میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میرے کردار سے، میرے عمل سے، میری تحریر سے، میری تقریر سے، میرے فیصلے سے، میرے حکم سے، میرے آرڈر سے، میری کسی بھی ایکٹیویٹی سے میرے دین کو، میرے ملک کو، میرے کسی مسلمان کو، حتیٰ کہ کسی جانور کا بھی حق تلف نہ ہونے پائے. اس کے کردار میں اتنی پختگی آ جائے گی کہ یہ اپنے ہر عمل کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی رضا کو پانے کا سوچ رکھنے والا ہوگا. اس کے ذہن میں نقش ہوگا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ بڑی کامیابی کی طرف ذہن اس کا ہوگا. اس کو دنیا، اس کے مال اور ان چیزوں کی ہوس نہیں ہوگی. ایک ٹیچر کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنی اچھی باتوں کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹ میں یہ چیز اتارنی ہے. ایک کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، وہ کسی نے کمپیریزن کیا ہوا تھا. ہر چیز میں پوری وہ ایکوریٹ ہو ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی اپنی کیا کہتے ہیں وہ فیلنگز اور تھنکنگز ہوتی ہیں. اس نے پوسٹ میں لکھا تھا، ایک وقت تھا کہ پھپھی گھر میں آتی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ابو کی بہن ہے، ان کے لیے نئی چادر، نیا بستر، نیا جو ہے وہ کھانے کا برتن نکالا جاتا تھا کہ ابو کی بہن ہے، یہ گھر ان کا بھی ہے. پھر ہم ترقی کر گئے. پوسٹ لکھنے والے نے یہ پوسٹ بنائی تھی اس طرح کی. پھر ہم ترقی کر گئے اور ہوا یوں کہ ہمیں پتا چلا کہ سب سے بڑی فسادن یہی عورت ہوتی ہے جس کو پھوپھی کہا جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ جب والد صاحب سامنے سے آتے تو بیٹا نگاہیں جھکا لیتا، اگر بیٹھا ہوتا تو کھڑا ہو جاتا. پھر ہوا یوں کہ ہم ترقی کر گئے. اب والد صاحب سامنے آ رہے ہیں، یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سگریٹ پی رہا ہے اور والد صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہاں جگہ ملے گی بیٹھنے کی. ایک وقت تھا کہ ماں کے قدم چوم کے ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے. پھر یوں ہوا کہ ہم ترقی کر گئے اور ماں ہمارے آنے پر ڈرنے لگ گئی ہے کہ اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے
ورنہ گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا. کتنی بڑی ریئلٹی کو ٹچ دیا اس بندے نے یار, کہ وہ ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا, اور آج ہم کچھ کہے جانے کے قابل ہو گئے کہ یہ فلاں ہے یا فلاں ہے, کچھ پڑھ گئے, کچھ بن گئے, لیکن آج وہی ماں باپ ہم سے ڈرنے لگ گئے کہ اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے, اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. جس ماں باپ نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے ہمیں بڑا کیا, آج ہمارے اندر طاقت آئی ہے اور ان کے جسم میں نکاہت آ گئی ہے. اب ان کو ہماری توجہ کی ضرورت تھی, لیکن جس ماں باپ نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے ہمیں بڑا کیا, آج ہمارے جسم میں طاقت آئی تو ہم اپنی جوانی کا روب اسی ماں باپ کو دکھانے لگ گئے. جس ماں باپ نے انگلی پکڑ پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا, چلنا آ گیا ہمیں, اور ہم کچھ پڑ گئے اور اسی ماں باپ کو کہتے ہیں یہ ڈنگر ہیں, پاگل ہیں, ان کو عقل کوئی نہیں, سمجھ کوئی نہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے انسلٹ فیل ہونے لگ گئی. کون سی ترقی کر لی ہم نے, کون سی اور کیسی ترقی کر لی؟ اب باپ کا صافہ یا باپ کا پرنا یا باپ کا لاچا یا باپ کی تہبند, یہ ہمیں شرمندہ فیل کرنے لگ گئے کہ ابا جی تہبند پہن کے آگے میرے دوستوں کے سامنے. ارے اس میں شرمندگی کی کیا بات تھی؟ ابا جی صافہ اور پرنا لے کے سامنے آگے میرے اتنے ایجوکیٹڈ اور اتنے جو ہے وہ ترقی یافتہ دوستوں کے سامنے. کیا بتاؤں گا کہ میرے ابا جی کیسے؟ ارے باپ باپ ہی ہوتا ہے, ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے, اس کو جہاں بھی رکھو گے ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے نا. باپ تو باپ ہی ہے. ٹھیک ہے صاف ستھرا لباس پہنے, ٹھیک ہے خوشبو لگائیں, اچھا لباس پہنے, لیکن ان کی اگر ان کو نہیں, وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تہبند میں, صافے میں, پرنے میں, یہ تمہیں انسلٹ کیوں فیل ہونے لگ گئی؟ تو اپنے باپ کے ساتھ تم اپنا ایک دوست کی طرح کیوں نہیں تم نے بیہیو کیا؟ تم کہتے ہو سوشل میڈیا پہ میری فرینڈ لسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, میرے دوست مکمل ہو گئے, اور پوسٹ کر دیتے ہیں کہ اب فرینڈ لسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, مزید مجھے ریکویسٹ نہ بھیجنا فرینڈز کی. ہزاروں دوست بن گئے. جو گھر میں دوست دو بیٹھے تھے ان کا تمہارے پاس وقت ہی نہیں بچا. باپ ترس گیا تمہارے دو میٹھے بول سننے کو, ماں ترس گئی تمہارے دو پیار کے جملے سننے کو. اور ہماری جنریشن کدھر جا رہی ہے؟ ہم لوگ کیونکہ ہم سارے سسٹم کو بلیم نہیں کریں گے, سارا سسٹم کو بلیم نہیں ہم کریں گے, لیکن کچھ ہوا غلط ہے ہمارے ساتھ. ہم نے تو اسکول کالج اس کو بھیجا تھا کہ ماں کے قدم چومنے والا بنے گا, یہ تو ماں کو پاگل کہنے والا بن گیا. ہم نے تو اس کو کتابیں دے دے کر, باپ نے اپنی خواہشیں قربان کی, ماں نے اپنی طبیعت کا احساس نہیں کیا. دوائی کی ضرورت تھی, ماں نے اپنی دوائی پر پیسے نہیں لگائے, اپنے بچے کی فیس بھر دی. میرے بچے کا داخلہ نہ رک جائے, اس کی فیس دینی ہے. باپ نے اپنے علاج پر توجہ نہیں دی, اس کی تعلیم پر توجہ دی کہ میرا بیٹا پڑھ جائے, میرا بیٹا آگے نکل جائے. اور آج جب اس باپ یا ماں کو خدمت کی ضرورت پڑی تو اس کو اپنی لائف اتنی اس کی بیزی ہو گئی, اس کا اتنا فرینڈشپ سرکل بن گیا, آج ان کی دو منٹ کی کمپنی دینے کے لیے تیار نہیں. ان کو ماں باپ ترستے ہیں اولاد کے دو پیار کے جملوں کو, پیار کی دو باتوں کو. تو ہم ماں باپ کو واقعی دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. بہت سارے دکھ ہے, بہت سارے کیا کہ صدمات کا ایک انبار ہے جو ذہن میں لگا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان نوجوانوں کو ہمیں سمجھانا ہے, ان نوجوانوں کو سمجھانا ہے, یہ ماں باپ چلے گئے نا, یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. جس دن ماں چلی گئی نا دنیا سے,
پھر اس دن گھر کی ساری رونق چلی جاتی ہے، گھر اندھیرا لگنے لگ جاتا ہے، گھر میں خوف آنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی نے بڑے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں، ایسی گہری چھاؤں جو ہے نا، وہ کسی شدت کی دھوپ میں بہترین سایہ مل جائے گا۔ شاعر کا اپنا تخیل ہے، کہتا ہے ایڈیاں گوڑیاں چھاواں جگتے لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں۔ کون ان کو، اس جنریشن کو، میں ساری بات نہیں کر رہا، دیکھیں بات ہمیشہ جنرل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک تعداد ہے، ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بھی ہوں گے، ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن ایک تعداد ہے جن کے رویے اور جن کے اخلاق اور جن کی زبان سے ماں باپ پریشان ہیں۔ کوئی نشہ کرنے لگ گیا، کوئی لڑائیاں کرنے لگ گیا، کوئی جوا کھیلنے لگ گیا، گھر آ کے گالیاں دیتا ہے، ماں کو آگے سے بولتا ہے۔ عجیب حال ہے ان کا، کیسے پرسنالٹی ڈیویلپ ہوگی، کیسے ان کے اندر شراب کی نفرت آئے گی، کیسے ان کے اندر گناہ کی نفرت آئے گی، کیسے ان کے اندر حرام کی نفرت آئے گی، کیسے ان کے اندر جو ہے وہ برائی کی نفرت آئے گی، جب ایک رول ماڈل جو ہے اس کا کردار اس کے سامنے ہو، خوف خدا والا، عشق رسول والا، محبت رسول والا۔ تو یوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، یہ ہمارے لیے اپنے لیے ہی جتنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ درخت کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے سائے میں کچھ لوگوں نے بیٹھنا ہے، جس کے سائے میں لوگوں نے بیٹھنا ہے۔ اب اس درخت کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، ہر درخت کے نیچے لوگ نہیں بیٹھتے، ہر ایک کا سایہ نہیں مانگا جاتا۔ ٹیچر ایک ایسا سایہ ہے، ٹیچر ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بہت سارے لوگوں کو بیٹھنا ہے، اور یہ سایہ دینے کے ساتھ ساتھ اگر ان کو میٹھا پھل بھی دے دے تو کتنا مسافر کا سفر آسان ہو جائے گا، اس کا سفر کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو ریلائز کرنی اور کروانی ہے، ہماری رسپانسبلٹیز میں ہے۔ تو کامیابی یہی نہیں ہے کہ دنیا مل گئی، پیسہ مل گیا، مال مل گیا، اقتدار مل گیا، اپروچ مل گئی، سورسز مل گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اس کو بھی قرار دیا ہے کہ جو تمہاری جان اور مال اللہ نے خرید لیے نا جنت کے بدلے میں، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدوں کا ذکر بھی کیا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار فرمانے کا، اور میں اس پر خوشی مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کا ذکر ہو رہا تھا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ لوگ تھے جو متقی، پرہیزگار، جن کو اللہ نے خوف اور غم سے آزاد کر دیا۔ ان کے لیے فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہی بڑی کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ رسول کی فرما برداری کی طرف ہمیں لانا ہے، ان کا ذہن بنانا ہے کہ بیٹا اب ہمیں اپنے کردار میں بھی یہ چیزیں تو لانی ہوگی، اللہ رسول کی محبت جھلکتی نظر آئے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہند آئے، ہمارے بزرگ اولیاء اکرام جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام پھیلایا ہے، انہوں نے لوگوں کے کردار بنائے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہند کی گلیوں میں نکلتے تھے، لوگ اپنی دکانوں اور تھڑوں اور پھٹوں سے اٹھ کر ان کے قدموں میں گر کر کہا کرتے تھے مہاراج جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے ہمیں بھی پڑھا کے مسلمان بنا جاؤ۔
ان کا چہرہ، ان کا حلیہ، ان کا کردار، ان کا بیہیویئر، ان کا اخلاق. ایک کرائے کا قاتل بھیجا تھا جو راجا تھا نا غیر مسلم، اس نے کہ ان کو ختم کر دو، یہ بابا جی تو نیا دین لے کر آ گئے ہیں، ان کو ختم کر دو. وہ کرائے کا قاتل چھری چھپا کے آستین کے اندر آپ کے پاس آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مومن کامل تھے، ولی تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے خبردار رہو کہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. مومن کی فراست ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کے ارادے کو جان لیا مومنانہ فراست سے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ آجو جو تم کرنے آئے ہو نا آج کر لو. اس بندے نے سنا، وہ ڈر گیا، رونے لگ گیا، چھری اس کی گر گئی، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مہاراج یہ چھری لے لو، آج مجھے مار دو، کہ میں اللہ کے اتنے نیک بندے کو مارنے آیا تھا، چھری لے لو مجھے مار دو. آپ نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کے فرمایا ہم بدلے نہیں لیا کرتے، ہم تو معاف کر دیا کرتے. سینے لگایا، اس نے کلمہ پڑھا، توبہ کی. کتابوں میں لکھا کہ 45 times he performed حج، 45 حج اس نے ادا کیے. اس شخص نے جو خواجہ معین الدین کو قتل کرنے آیا تھا. انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ بندہ ایسا با کردار بنا، ایسی اس نے برائی چھوڑی اور نیکی کے رستے پہ چلا. 45 سال حج کرنے جاتا رہا اور پھر بالآخر حجاز مقدس میں ہی اللہ پاک نے اس کو آخرت کا سفر بھی عطا فرما دیا. کردار یہ بہترین. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلمی بنا کے بھیجا گیا ہوں. آپ معلم انسانیت ہیں، آپ معلم انسانیت ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنا ایک انداز رکھا. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، جبکہ خود فرماتے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کنت نبی و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ حضرت آدم ابھی بنے نہیں تھے، فرمایا میں اس وقت میں نبی تھا. لیکن 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا. وحی کا نزول 40 سال کی عمر سے شروع ہو رہا ہے. 40 سال آپ نے اپنی سوسائٹی میں اپنا کردار رکھا. ایک ٹیچر، ایک معلم نے لوگوں کو کچھ سمجھانا ہے، سکھانا ہے. اپنا کردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے سامنے رکھا. جان کے دشمن بھی آپ کے ساتھ اس قدر حسن ظن رکھنے والے تھے کہ آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. صادق اور امین کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. حبشہ میں جب مسلمان پہلی ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں جو کافروں نے اپنے بندے بھیجے تھے نا پیچھے، تو شاہ حبشہ نجاشی نے پوچھا تھا کہ اس نبی نے کیا جس نے اعلان نبوت کیا ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا. ہم نے بچپن سے لے کر آج تک اس کو دیکھا ہے، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. ایسے سچے، ایسے پاکیزہ کردار والے کردار تھا. اور یہ صحابہ کرام کردار کے ذریعے دین کو لے کر دنیا بھر میں پہنچے. داتا صاحب نے لوگوں کے سامنے اپنا کردار رکھا. شاہ رکن عالم نے آ کر لوگوں کے سامنے کردار رکھا. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جا کے لوگوں کے سامنے اپنا کردار رکھا. خواجہ معین الدین نے لوگوں کے سامنے جا کے اپنا کردار رکھا. ہمارے اولیاء کرام دنیا کے گوشوں و خطوں میں جاتے اپنے اچھے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویے، یہ معلم تھے. لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا تھا ان کو. تو جس نے مصلح بننا ہے، جس نے اصلاح کرنی ہے، جس نے لوگوں کو کچھ سمجھانا ہے، اس کے اپنے کردار کا اثر اترتا ہے. آج بڑے بڑے فساق، شرابی، بدکاریاں کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے، نماز قضا کرنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، نشہ کرنے والے نوجوان امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے بیان کو سنتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کے بعد ملاقات کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے مرید بنتے ہیں. یہ سالوں کے سال کے گناہ کرنے والے لمحوں میں گناہ چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ چلنے والے بن جاتے ہیں. برائی کو چھوڑ کے اچھائی کے رستے پہ چلنے والے بن جاتے ہیں. یہ گناہ کو چھوڑ کے پاکیزگی کے رستے پہ چلنے والے بن جاتے ہیں. شرابیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک شرابیں پیتے تھے آج نعتیں پڑھتے نظر
آ رہے ہیں, جو کل تک گانے گاتے تھے آج درود اور نعتیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں, جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے یہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن جاتے ہیں, تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہ مصلی امامت پہ کھڑے نظر آ جاتے ہیں, جو کل تک جو ہے وہ بے حیائی کے اڈوں میں پڑے تھے یہ آج مسجد میں تہجد میں نظر آ رہے ہیں, جو کل تک کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے روتے تھے یہ آج مدینے والے کی زیارت کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں. کمپلیٹلی اسکول آف تھاٹ بدل دیا, سوچنے کا انداز بدل دیا. کیا امیر علیہ سنت کا کردار ہے, یہ کردار ان کا اتنا ستھرا ہے کہ زبان میں تاثیر ہے, ان کا کردار اپنا اچھا ہے, خود سنت پر عمل کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اخلاص والے, لالچ کوئی نہیں, حرص کوئی نہیں, دنیا کی طمع کوئی نہیں, محبت رسول, خوف خدا, عشق رسول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہے, ان کا کردار اثر انداز ہوتا ہے. سورہ نبا میں اللہ پاک نے فرمایا ان للمتقین مفازا, بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. سورۃ البروج کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ ان ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا, فرمایا کہ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. اتنی آیت ذالک الفوز الکبیر یہاں فرمایا, یہی بڑی کامیابی ہے. اتنی آیات اللہ نے کامیابی کی بیان کی ہے, فلاح کی بیان کی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھیں والدین نے استاد, ٹیچر, اسکول, ادارہ, کالج کی طرف رجوع کر کے اپنی ذمہ داری شیئر کی ہے کہ ہم وہ تربیت نہیں کر سکتے جو آپ نے کرنی ہے, اور اس تربیت کے لیے قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس کی تفسیر میں نے پڑھا تھا, صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے, ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ بنیادی چیز بیان ہو گئی. تربیت کے لیے کرنا کیا ہے, ہم نے نیشن تیار کرنی ہے, قوم تیار کرنی ہے. اب ہم کہیں گے جناب اتنی بڑی برائی میں میرے ایک کے کرنے سے کیا فرق پڑے گا, فرق پڑے گا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. بہت بڑے پانی کے تالاب میں ایک چھوٹی سی کنکر بھی ڈالی جائے نا تو وہ بھی تھوڑی سی لہریں ڈال کے جو ہے نا وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو اب یہ نہ سوچو کہ یار میرے کرنے نہ کرنے سے فرق کیا پڑے گا, نہیں, کون کیا بن جائے گا کل کچھ نہیں پتا ہوتا. آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کئی کسی پوسٹ پر چلے گئے, کئی کسی جاب پہ چلے گئے, کسی بڑی بزنس میں. آج جو بڑے بڑے اداروں یا بڑے بڑے جو ہے وہ پوسٹ پر ہیں, یہ کسی دن کسی اسکول میں اسٹوڈنٹ تھے, ایک دن یہ بھی اسکول میں کسی اسٹوڈنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ چیز ہم سمجھیں کہ کس نے کیا نکل جانا ہے, بن جانا ہے, کوئی پتہ نہیں. ہم سب کو اچھے انداز میں ٹریٹ کریں, ان کا کردار بنائیں, ہم اپنے حصے کا کام کریں. وہ کہتے ہیں سن فش پڑی ہوتی ہیں دریا کے سمندر کے کنارے, لاکھوں کی تعداد میں یہ کناروں پہ آ جاتی ہیں. جب لہریں واپس جاتی ہیں نا تو یہ چھوٹی 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 لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں کنارے پہ پڑی ہوتی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں آپ نے سفر کیا ہو یا اسپین میں نے دیکھا تھا, پرتگال میں بھی دیکھا تھا یہ منظر. لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کنارے پہ, جیسے دھوپ چمکتی ہے نا پانی پیچھے چلا جاتا ہے تو یہ لہر کناروں پہ پڑی مچھلیاں جیسے جیسے دھوپ چمکتی ہے یہ مر جاتی ہیں تڑپ تڑپ کے پانی کے بغیر. کسی مطلب سمجھانے والے نے ایک بات لکھی تھی سمجھانے کے لیے کہ ایک دیوانہ تھا, یہ مچھلیاں اٹھا اٹھا کر نا پانی میں پھینک رہا تھا, مچھلیاں اٹھا اٹھا کے پانی میں پھینک رہا تھا. کسی نے کہا کہ نادان تو تھک جائے گا, کتنی اٹھائے گا, لاکھوں پڑی ہیں, تھک جائے گا, تو کیا اتنی کوشش کر رہا ہے, تھک جائے گا, کیا فرق پڑے گا, لاکھوں پڑی ہیں, تو 5 7 10 بچا کے پھر تیرے بازو تھک جائیں. اس نے ایک مچھلی اٹھائی اور اس کو پانی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا اس کو تو فرق پڑ گیا, تم وہ لاکھوں پڑی ہوئی دیکھ رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں میں نے اس کو اٹھا کے تو پانی میں ڈال لیا, اس ایک کو تو بچا, اس کو تو فرق پڑ گیا. برائی بہت بڑھ چکی, لیکن ہمیں اپنے حصے کا چراغ لے کے آنا ہے. سورج ڈوبتا ہے, اندھیرا چھا گیا, اندھیرے نے چیلنج کیا کون میری جگہ لے گا, اب میرا ہی راج ہوگا.
برائی نے، بے حیائی نے ایک چیلنج دے دیا ہے اندھیرے نے کہ جناب اب میرا ہی راج ہے. تو ایک چراغ، چھوٹا سا دیا جو ہوا تیز چلتی ہے تو جس کی جو ہے وہ شعاع کبھی جلتی بجھتی ہلتی ہے، کمزور سا دیا، یہ ہمت کر کے کہتا ہے میں سورج کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن جتنی میرے اندر جان ہے میں اپنے حصے کی روشنی دے جاؤں گا، میں اپنے حصے کا کام کر جاؤں گا. بچپن سے ہم پڑھتے بھی رہے، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھائیں اپنے بچوں میں. اقبال نے کس درد کے ساتھ یہ کہا تھا، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شمع نے کبھی ریوارڈ پر نظر نہیں کی ہوتی کہ مجھے کیا ملے گا. شمع نے جل کے دوسروں کو روشنی دینی ہوتی ہے، خود جل جاتی ہے شمع، اتنی مخلص ہوتی ہے اپنے کام کے ساتھ. شمع خود جل جاتی ہے مگر اپنے ارد گرد روشنی بکھیر جاتی ہے. جتنی میرے اندر جان ہے، طاقت ہے، میں اپنے حصے کی روشنی تو بکھیروں. اس طرح کہ اگر 10 20 30 40 50 چراغ اگر کسی علاقے میں، کسی محلے میں اگر جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے تو علاقہ جگمگ جگمگ نہیں کرنے لگ جائے گا. تو یہ ہمیں اپنے حصے کی رسپانسبلٹی جو ماں باپ نے ہم پر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا ہے، ہم ان کی ذمہ داری کو کہ اے ایمان والوں اپنے گھر والوں کو اور اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، یہ ہم اپنے ان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیز اتار دیں کہ ہم نے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے ایک ایسی روشنی بننا ہے جو اپنے معاشرے کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالے، نیکی کی طرف راغب کرے، برائی سے منع کرنے والے ہوں. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول یہ سوچ، یہ لگن، یہ فکر، یہ درد بانٹ رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے اور ناکامی اور بربادی اور تباہی والے رستے سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.